السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بار بار امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بلند کر کے فرماتے تھے کہ میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے۔ اے لوگو، حسین پہ کوئی مشکل وقت آ جائے اور یہ تم سے مدد طلب کرے تو اس کا ساتھ دینا، کیونکہ یہ جنت کے نوجوانوں کا سردار ہے، میرا خون ہے، میری اولاد ہے۔ لیکن افسوس، ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پردہ فرمانے کو تھوڑا ہی وقت گزرا تھا کہ کربلا کے میدان میں ایک طرف 9 لاکھ کا مجمع تھا تو دوسری طرف وہ حسین جسے اللہ کے رسول اپنے کاندھوں پر سوار کرتے تھے۔ امام علیہ السلام اپنی نانا کی امت سے بار بار کہتے رہے کہ کیوں میرا راستہ روکا ہے؟ اے لوگوں، میں تمہارے نبی کا نواسا ہوں، کیوں 3 دن سے میرے بچوں کو پیاسا رکھا ہے؟ کیوں میرے عزیز و اقارب کو شہید کیا ہے؟ کیا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں کوئی ترمیم کی ہے؟ کسی انسان کا حق کھایا ہے یا کسی انسان پر ظلم کیا ہے؟ اتنے میں فوجی یزید کہنے لگی، اے حسین، ہم سب تجھے تیرے علی بابا کے بغض میں قتل کر رہے ہیں تاکہ یزید ہماری جھولیاں دولت سے بھر دے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے لوگو، جس اسلام کا علم تمہارے ہاتھ میں بلند ہے، یہ علم میرے بابا علی نے بلند کیا۔ مت بھولنا، خیبر اور خندق میں علی نہ ہوتے تو اسلام کی فتح ناممکن تھی۔ وہ علی جس نے پوری زندگی اسلام کی تبلیغ بلند کی، حق کو بلند کیا، آج اس علی کو یہ اجر دے رہے ہو۔ اے لوگو، اللہ کے رسول نے حضرت علی کا ہاتھ بار بار بلند کر کے یہ فرمایا تھا، جہاں حق ہوگا وہاں علی ہوگا، اور جہاں علی ہوگا وہاں حق ہوگا، اور آج اس علی اور اولاد رسول کو یہ اجر دے رہے ہو۔ اتنے میں یزید کے فوجیوں نے یہ دیکھا کہیں فوج میں بغاوت نہ پیدا ہو جائے۔ اے شمر، کیا دیکھ رہے ہو؟ حملہ کرو۔ لاکھوں کی فوج نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کیا، حضرت امام حسین نے اللہ کا نام لیا اور ذوالفقار کو نیام سے نکالا۔ تاریخ گواہ ہے، ایک طرف لاکھوں کا مجمع اور ایک طرف 3 دن کا بھوکا پیاسا حسین ابن علی۔ زمین پر پہلے اس طرح کی جنگ کبھی نہیں دیکھی گئی کہ ایک تنہا انسان اس طرح کے لاکھوں کے مجمع کو اس طرح سے فنار کر رہا ہے۔ امام حسین فوج یزیدی سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں، 3 دن کے بھوکے کی جنگ دیکھو، 3 دن کے پیاسے کی جنگ دیکھو، رسول اللہ کے نواسے کی جنگ دیکھو، اس کی جنگ دیکھو جس کا جوان بھائی مارا گیا، جس کے جوان بیٹے کو نظروں کے سامنے قتل کیا گیا، جس نے اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے بچے کی قبر بنائی۔ امام حسین شیر کی طرح فوج یزیدی سے لڑ رہے ہیں۔ اتنے میں آواز غیب آتی ہے، حسین تیرا اللہ تجھ سے راضی ہوا۔ بس اتنی صدا کا سننا تھا کہ حسین علیہ السلام نے اپنی ذوالفقار کو تھام لیا۔ اتنے میں عمر بن سعد کہتا ہے، شمر، کیا دیکھ رہے ہو؟ یہ علی کا شیر ہے، اسے مات دینا ناممکن ہے، جاؤ خیموں کو آگ لگا دو۔ بس کچھ ظالموں نے بیویوں کے خیموں کو آگ لگا دی اور کچھ امام حسین کو طول دینے کے لیے تیر مارنے لگے۔ امام حسین کبھی بیویوں کے خیموں کی طرف بڑھتے ہیں، کبھی فوج کی طرف جاتے ہیں۔ عمر بن سعد اور شمر نے فوج کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیا اور یہ کہا کہ کوئی بھی حسین کے قریب نہ جائے، جس کے پاس جو چیز ہے وہ حسین کو دور سے مارے، جس کے پاس نیزہ تھا وہ نیزہ مارتا رہا، جس کے پاس تیر تھے وہ تیر مارتے رہے، جس کے پاس برچیاں تھی وہ برچیاں مارنے لگا۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ جس کے پاس کچھ نہ تھا وہ امام حسین کی طرف مٹی اچھال کر پھینکتا رہا۔ امام حسین کے جسم پر ہزاروں زخم لگتے رہے، آپ کے جسم مبارک پر اتنے تیر لگے کہ آپ کا جسم مبارک نظر نہیں آ رہا تھا۔
بس جیسے ہی نواسہ رسول گھوڑے کی زینگ سے زمین پر آتے ہیں، فوج یزید جھومنا شروع کر دیتی ہے، لیکن اتنے میں وہ گھوڑا جس پر آپ سواری کیا کرتے تھے وہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی چاروں طرف تیروں سے میں اپنے آقا حسین کو بچا لوں۔ وہ گھوڑا دوڑ ہی رہا تھا کہ اتنے میں عمر بن سعد کہنے لگا، اے لوگو رکو، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ اس گھوڑے پر اللہ کے رسول سواری کیا کرتے تھے، کہیں تیر اس کو نہ لگے، یوں تیر کو چلانا بند کیا گیا۔ افسوس ہے ان لوگوں پر کہ ان لوگوں کو گھوڑوں کا احترام تو معلوم تھا جس پر رسول اللہ سواری کیا کرتے تھے، اور اس حسین کا احترام بھول چکے ہیں۔ رسول اللہ اپنے کندھوں پر سوار کر کے اپنی امت کو دکھایا کرتے تھے۔ بس حضرت امام حسین زمین کربلا پر سر رکھ کر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، اور وہاں فوج یزید کے مختلف سپاہی امام حسین کا سر قلم کرنے کے لیے قریب آتے ہیں۔ جو بھی امام حسین کے چہرے کو دیکھے اسے امام حسین کے چہرے پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ نظر آئے اور وہ چیخ کے دور چلا جائے۔ اتنے میں شمر کہنے لگا، یہ کام مجھ سے ہی ہونا ہے۔ شمر نے ملعون اس نے خنجر امام حسین کے گلے پر رکھا۔ اس نے دیکھا امام حسین کے ہونٹ ہل رہے ہیں۔ اس نے سوچا کہ ہم نے امام حسین کا پورا خاندان ختم کر دیا۔ 3 دن تک حسین کے بچوں کو پیاسا رکھا، شاید حسین ہمیں بددعا دے رہے ہوں گے۔ سننے کے لیے کان قریب کیا تو کیا سنا کہ امام حسین اللہ کے دربار میں اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ اللہ تیرا شکر ہے، اس امتحان کے لیے تو نے اس حسین کو چنا۔ اتنے میں امام حسین نے آنکھیں کھولی اور کہا، اے شمر، کیا تو نہیں جانتا میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسہ ہوں، جنت کا سردار ہوں اور حق پر ہوں؟ شمر نے کہا ہاں مجھے معلوم ہے۔ تو آپ نے فرمایا تو پھر کیوں قتل کر رہے ہو؟ تو شمر نے کہا تاکہ یزید میری جھولی دنیاوی دولت سے بھر دے۔ بس یہ کہتے کہتے شمر امام حسین کا گلا کاٹتا رہا اور فوج یزیدی جھومتی رہی۔ امام حسین کا سر قلم ہونے کے بعد سادات کو لوٹا گیا۔ امام حسین کے سر کو نیزے کی نوک پر بلند کر دیا گیا۔ بی بی سکینہ کو تماچے مارنے لگے۔ رسول اللہ کی نواسیوں کے سروں سے چادروں کو چھین لی اور امام حسین کے جسم مبارک کی توہین کرنے لگے۔ تاریخ نے لکھا کہ امام حسین کے جسم پر جو چیزیں تھیں ان کو لوٹنے لگے۔ اتنے میں ایک شخص امام حسین کے جسم کے قریب آیا۔ امام حسین نے ہاتھ میں ایک انگوٹھی پہنی تھی، اتارنے کی کوشش کی، نہ اتری تو انگلی کاٹ کے انگوٹھی لے گیا۔ آپ کے جسم مبارک کو رسیوں سے باندھ کر کربلا کی تپتی ہوئی زمین پر ادھر سے ادھر گھمایا گیا۔ اتنے میں عمر بن سعد نے کہا، اے شمر، حسین اور اس کے ساتھیوں کی لاشوں کا وہ حشر کرتے ہیں کہ رہتی دنیا تک یزید کا کوئی خلاف آواز نہ اٹھائے۔ سب کے جسموں سے سروں کو کاٹ لو اور سب کی لاشوں کو پامال کر دو۔ زمین کربلا گواہ ہے، کہیں سے کوئی قبیلہ اٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم ان کی لاشوں کو پامال ہونے نہیں دیں گے، کہیں بی بی لیلا کا قبیلہ آتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم علی اکبر کا لاشا پامال ہونے نہیں دیں گے، کہیں بی بی رباب کا قبیلہ کہتا ہے کہ ہم علی اصغر کا لاشا پامال ہونے نہیں دیں گے۔ ایک ایک شہید کی لاش پامال ہونے والی جگہ سے ہٹائی گئی۔ تاریخ گواہ ہے کہ رسول اللہ کا خالی نواسہ تپتی ہوئی کربلا کی زمین پر پڑا رہا اور مشرق کے گھوڑے مغرب کی طرف، مغرب کے گھوڑے مشرق کی طرف دوڑتے رہے۔ امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، سلام ہو اس غریب دادا پر جس کی لاش کو اس طرح سے پامال کیا گیا کہ ان کی دائیں پسلیاں بائیں پسلیوں میں، بائیں پسلیاں دائیں پسلیوں میں چلی گئیں، ان کا سینہ اور پشت ایک ساتھ ہو گیا۔ سلام ہو ان پر، انہوں نے اپنی جانیں تو قربان کر دی لیکن اسلام پر ذرا بھی آنچ نہ آنے دی۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک خوب نیکیاں کرنے، برے اعمال سے بچائے۔ تو پیارے بہن بھائیوں، یقیناً یہ واقعہ سن کے آپ کے آنکھوں میں آنسو ضرور آئے ہوں گے۔ رضا الہی و رضا
رضائے امام حسین اور رضائے نانا حسین کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ ہی بیل آئیکن ہے اس کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والا نیا واقعہ نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے، اور ثواب جاریہ کی نیت سے ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیا کریں۔ اللہ حافظ۔